ہم جب جمعیت میں نئے نئے حاضر ہوئے اور کارکن بننے کی کوششیں کی تو ہمارے جو ناظم تھے، امیجیٹ ناظم، اس وقت تو جمعیت نہیں تھی، پابندی لگی ہوئی تھی ماشاءاللہ کی، ہمارے جو ناظم تھے وہ ہم کو ہر مہینے دوسرے مہینے قبرستان لے جاتے تھے۔ اس کے لیے ایک دن پہلے سے ماحول بناتے تھے، گفتگو اسی موضوع پر کرتے تھے۔ قریب کی مسجد میں رات کو ٹھیک 12 بجے وہ ہمیں بلاتے تھے، اور جتنے بچے ہوتے تھے، یہ 7-8 سے زیادہ نہیں ہوتے تھے، کبھی کمی ہوتے تھے، ان بچوں کو نماز کی تلقین کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھ کے وہاں سے لوگ قبرستان جاتے تھے، اور باقاعدہ یہ ہدایات تھیں کہ آپس میں کوئی بات نہیں کرے گا۔ موبائل تو اس وقت ایجاد ہی نہیں ہوا تھا، اس لیے آپس میں بات کرنے پر پابندی کا مطلب پابندی ہو جایا کرتا تھا۔ بالکل خاموشی سے ہم اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے قبرستان کی طرف جاتے تھے، اور میرا تاثر یہ ہے کہ وہ دن میں قبرستان کا کوئی پھیرا لگا لیا کرتے تھے اور روٹ طے کر لیتے تھے کہ ان بچوں کو کہاں لے کر جانا ہے اور کیا بات ان سے کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ ایک قبر کے سرانے کھڑے ہوتے تھے اور بآواز بلند، سناٹا ہوتا تھا، خاموشی ہوتی تھی، بآواز بلند یہ پوچھتے تھے، تم اچھا کیریئر بنانا چاہتے ہو نا؟ تم خوبصورت زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ یہ ہے تمہارا کیریئر۔ قبر کی طرف اشارہ کرتے تھے، اس قبر کی طرف کہ جس کو دیکھ کے بھی ہول آتی ہو، آدمی کو خوف اور ڈر محسوس ہوتا ہو، اور وہ ایسی ہی قبروں کے پاس 6-7 جگہ لے کر جاتے تھے اور اسی سے ملتے جلتے الفاظ کہتے تھے۔ ظاہر ہے کہ 17-18 سال کے لڑکے، سب کو اپنا کیریئر ہی پسند ہوتا ہے، تو کیریئر کے حوالے سے ہی جیتے ہیں اور کیریئر ہی کو اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں۔ یہ پورا عمل وہاں پر جاری رہتا تھا۔ پھر وہ واپس اسی مسجد میں لاتے تھے، وہاں پھر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور اپنے اپنے گھروں کو منتقل ہو جاتے تھے۔ جمعیت کو چھوڑے ہوئے مجھے اب 50 سال ہونے کو آئے ہیں، اور ظاہر ہے یہ اس دوران کی بات ہے جب ہم جمعیت میں تھے، یعنی 51-52 سال پہلے کی تو بات ہے یہ، لیکن اس طرح ذہن و دل کے اندر مرتسم ہو گئی ہے اور راسخ ہو گئی ہے۔ تربیت کا حوالہ زیارت قبور کے بغیر نامکمل رہتا ہے۔ زیارت قبور ظاہر ہے کہ آپ اس کی تفصیل جانتے ہیں، احادیث میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ میں نے سوچا کہ جمعیت کا اجتماع سمجھ کے دونوں باتیں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں اور اس حوالے کو مضبوط کر دوں۔ لیکن ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بالخصوص حلقہ احباب کے لوگوں سے بات کرنی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے تو میں نے آپ کے چہرے پر نور کو دیکھ کر یہ اندازہ کر لیا کہ آپ کچھ فرمانے والے ہیں، ہمیں کوئی نصیحت کرنے والے ہیں۔ میں متوجہ ہو گئی کہ دیکھوں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، لیکن آپ خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہوئے، خاموشی سے آپ نے وضو فرمایا اور خاموشی سے اپنی مسجد کی طرف نکل گئے۔ کہتی ہے کہ میں نے تو آپ کا چہرہ پڑھ لیا تھا اور میں نے کبھی اس میں غلطی نہیں کی تھی، میں تو یہ پہچان گئی تھی کہ آپ کچھ کہنے والے ہیں، فرمائیں گے، ہم سنیں گے، لہذا میں مسجد کی دیوار سے کان لگا کر کھڑی ہو گئی کہ سنوں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ اپنی مسجد میں داخل ہوئے، اپنے ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور جو لوگ موجود تھے ان سے کہا کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم منکر کو دیکھو گے، میری نافرمانی کو چاروں طرف دندناتے ہوئے دیکھو گے، اگر تم میری حوالے سے لوگوں کے اندر قسم قسم کی باتیں سنو گے اور فحاشی اور یعنی کے بہاؤ میں اور سیلاب میں لوگوں کو بہتا دیکھو گے، اور زبان سے کوئی لفظ تمہارے نہیں نکلے گا، ایک ایسی خاموشی تمہارے اوپر طاری ہو جائے گی جیسے موت کی خاموشی ہوتی ہے، اگر تم منکر کو ہوتے ہوئے دیکھو گے اور خاموشی سے گزر جاؤ گے تو پھر یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرو گے، ہاتھ پھیلا کر مجھ سے طلب کرو گے، مختلف حوالوں سے میرا حوالہ دے کر میرے نام لے کر مجھ کو پکارو گے، لیکن میں تمہاری تمام دعائیں اور تمہاری تمام مناجاتیں جو ہیں تمہارے منہ پر دے ماروں گا اور اس میں سے کوئی بھی قبول نہیں کروں گا۔ احباب کا میں نے حوالہ اس لیے دیا
کہ احباب کے لوگ جو ہیں میری عمر کے تو خیر ذرا کم ہوں گے، لیکن مجھ سے تھوڑی سی کم عمر کے لوگ بہت زیادہ ہیں. ہم اپنے گھروں کے اندر سب کچھ دیکھتے ہیں، خوشی اور غمی کی تقریب میں دیکھتے ہیں، اپنے کانوں سے تمام چیزوں کو سنتے ہیں. ایسی مجلسیں جس میں اللہ رسول کے بیانات پر بھی تبصرے ہوتے ہیں، اس کو بھی تبصروں کو بھی سنتے ہیں اور ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جو آدمی ٹس سے مس ہونے کی کوشش کرے وہ نکو بن جاتا ہے. یہ با اختیار لوگ ہیں، بے وسیلہ نہیں باوسیلہ لوگ ہیں، جن کی گھر کے اندر کوئی حیثیت ہے، جن کے خاندان کے اندر مانے جاتے ہیں. اور یہ بات بتانے کے لیے کافی ہے کہ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ دعاؤں کی عدم قبولیت کے بہت سارے اسباب میں سے سر فہرست یہ سبب بھی ہے کہ منکر کو پرورش کرتے رہنا. معروف اور منکر یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں آگاہی رکھنے کی ضرورت ہے. منکر اعظم ہے جو پوری دنیا پر حکمران ہے، منکر اعظم ہے جس کے پاس سارے اختیارات ہیں، ہمہ پہلو وہ دنیا پر براجوان ہے. ایک تو قریب ترین دائرے کے اندر منکر کی جو شکلیں پائی جاتی ہیں، جو رسمیں پائی جاتی ہیں، ان سے آگاہی کی ضرورت ہے. ویسے تو ٹی وی موجود ہے تو اس سے بہت زیادہ کہنے سننے کی اور اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں، چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ تحریکوں کے اندر اہداف کے حوالے سے جو برکت اڑ جاتی ہے، کام کرو اور نتیجہ نہیں نکلتا ہے، حالات کی سازگاری کو تلاش کرو اور ناسازگار ترین ہوتے چلے جاتے ہیں. بے شمار لوگ مل کر دعائیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، بے نتیجہ ہوتی ہیں. ان کا ایک اور بڑا سبب جو ہے وہ بنکر کا فروغ پانا ہے، اور یہ بنکر ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے پرورش پا رہا ہے. تو میرے دوستوں، عزیزوں، بہنوں اور بیٹیوں، جمعیت کی تعلیمات کو ایک دوسرے تک اثر نو پہنچاتے رہنا اور اپنے پڑھے ہوئے لٹریچر میں سے اس لٹریچر کو اثر نو پڑھنا کہ جس نے ہم کو متاثر کیا تھا، جس نے ہمیں جمعیت کے رنگ ڈھنگ سمجھائے تھے اور سکھائے تھے، اس سے آدمی پھر لوٹ پیچھے کی طرف جاتا بھی ہے اور اس سے وہ کچھ حاصل بھی کرتا ہے جو اس سے حاصل ہونا چاہیے.